توبہ کی لالٹین، نقصان، ایمان اور نجات کی کہانی فقہ جعفریہ کے مطابق۔ نجف کے نواحی علاقے کے پرسکون گاؤں میں ایک عاجز نوجوان جس کا نام ہے، میرے بیٹے غور سے سنو، اپنی ماں کا خیال رکھنا اور ہمیشہ سچ کے ساتھ دینا، اپنے ایمان کی لو کو کبھی بجھنے مت دینا میرے بیٹے، چاہے دنیا کتنی بھی سرد ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ صادق کو ایک ساتھ اذان کی پکار اور یتیمی کا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اس کی ماں رات کو چپ چاپ روتی ہے لیکن کبھی نماز نہیں چھوڑتی۔ صادق نے بازار میں تاجروں کے لیے بوریاں اٹھانا شروع کر دیا۔ ہر شام وہ چند سکے گھر لاتا ہے اور تھکاوٹ کے باوجود مسکراتا ہے۔ ایک دن ایک بے ایمان تاجر صادق کے بگ میں سونا ڈال دیتا ہے اسے آزمانے کے لیے۔ یہ لیجیے انکل، آپ کا سونا مل گیا۔ بہت شکریہ بیٹا، تم نے تو میرا دل جیت لیا۔ اگر تم نے یہ رکھا ہوتا تو کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ وہ دیکھتا ہے جو ہاتھ چھپاتے ہیں۔ قحط سالی ہو گئی ہے، کنویں سوکھ گئے ہیں، فصلیں مر گئی ہیں اور گالیوں میں بھوک پھر رہی ہے۔ لوگ پھسپھساتے ہیں، اللہ ہم سے کیوں روٹھ گیا ہے؟ صادق ایک پیاسے بچے کو اپنا پانی پلاتا ہے۔ اسی رات وہ امام علی کو خواب میں دیکھتا ہے جو اسے ایک لالٹین دیتے ہوئے کہتے ہیں، اس روشنی کو زندہ رکھیں اور یہ آپ کے لوگوں کی رہنمائی کرے گی۔ مجھے اپنے سینے میں یہ گرمی محسوس ہو رہی ہے، یہ ایک روحانی انکشاف ہے۔ بیٹا دیکھو، یہ روشنی کہاں سے آئی؟ یہ تو کسی فرشتے کا تحفہ لگتا ہے۔ یہ کوئی خواب نہیں ہے میرے بیٹے، یہ امانت ہے۔ وہ مسجد تک فانوس لے جاتا ہے۔ گاؤں والے دیکھتے ہیں کہ جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو روشنی تیز ہو جاتی ہے۔ ایک حاسد آدمی جس کا نام حارث ہے اس کی سب کے سامنے تضحیق کر رہا ہے، مٹی کا لالٹین ہماری زمین کو نہیں بچا سکتا۔ اس رات حسد کرنے والے شخص کی فصلیں پراسرار طریقے سے جل گئیں۔ تم نے مجھ پر کالا جادو کیا ہے، تم ایک جادوگر ہو۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹ ہے۔ پنچایت نے صادق کو اپنا دفاع کرنے کے لیے بلایا، وہ لالٹین تھامے کھڑا ہے۔ صادق، اگر میں سچا ہوں تو اللہ تمہیں اپنی نشانی دکھائے۔ لالٹین مزید روشن ہو جاتی ہے اور بارش کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ کئی مہینوں کے قحط کے بعد بادل چھا گئے ہیں۔ بارش ہو رہی ہے۔ ہسپینک لوگ روتے ہوئے زمین پر گر گئے، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ رحمت تھی۔ غرور سرگوشی کرتا ہے۔ صادق گاؤں والوں کا محبوب بن جاتا ہے، لیکن شہرت اس کے دل میں ہلچل مچانے لگتی ہے۔ وہ تعریف سے لطف اٹھانا شروع کر دیتا ہے اور اپنی نمازوں میں رونا بھول جاتا ہے۔ ایک رات لالٹین کی روشنی مدھا پڑ گئی۔ یا اللہ، میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے معافی دے۔ وہ دیکھتے ہیں اپنے خواب میں کہ امام حسین فرماتے ہیں، تعریف کو اخلاص پر غالب نہ آنے دینا۔ ایک نوجوان کوکیشین شخص جس کا نام صادق ہے روتے ہوئے بیدار ہوتا ہے، اس کا سینہ پچھتاوے سے بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی تمام دولت غریبوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، یہ ڈبل روٹی میں تمہیں دلاتا ہوں۔ دانتنے کی بجائے وہ یتیم لڑکے کو روٹی کھلاتا ہے۔
ایک یتیم مشرقی ایشیائی لڑکا ضرورت مندوں کی خدمت میں اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اسے عاجزی کی یاد دلاتا ہے۔ تعاون پھیل رہا ہے، امیر بھاگ رہے ہیں۔ لیکن صادق نے رک کر مردوں کو دافنیا اور بیماروں کی خدمت کی۔ وہ خود بیمار پڑ جاتا ہے۔ لالٹین اس کے بستر کے پاس اب پہلے سے زیادہ روشن ہے۔ میرا وقت ختم ہو گیا۔ اگر میں زندہ رہا تو بیواؤں اور یتیموں کے لیے ایک رحمت کا گھر بناؤں گا۔ وہ معجزانہ طور پر صحت یاب ہو جاتا ہے اور لوگ اسے لالٹین والا آدمی کہتے ہیں۔ وہ بے گھروں کے لیے ایک چھوٹا شیلٹر بنانا شروع کرتا ہے۔ ہم اسے دار النور، دا ہاؤس آف لائٹ کا نام دے رہے ہیں۔ لیکن حارث اب بھی تلخی سے جھوٹ پھیلا رہا ہے کہ صادق جنات کو لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لالٹین مجھے دو، تم گرفتار ہو۔ مجھے کیوں گرفتار کر رہے ہو؟ یہ میری لالٹین ہے۔ گاؤں میں پھر سے اندھیرا چھا گیا ہے۔ جیل میں صادق زخمی گھٹنوں کے ساتھ دعا کرتا ہے اور میں آنسوؤں کے ساتھ دعائے کمیل کی سرگوشی کرتا ہوں۔ اس رات جیلر نے حضرت امام زین العابدین کو خواب میں دیکھا، یہ کہتے ہوئے روشنی کا قیدی بے گناہ ہے، اسے فجر سے پہلے آزاد کر دو۔ جیلر کانپتے ہوئے جاگتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے۔ صادق باہر نکلتا ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ وہ گھر واپس آتا ہے تو اسے لالٹین ٹوٹی ہوئی اور مدھم ملتی ہے۔ وہ لالٹن کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سرگوشی کر رہا ہے۔ یا اللہ، میری روشنی لے لے لیکن میرے دل کو پاک رکھ۔ جیسے ہی وہ مکمل کرتا ہے، لالٹین ایک چمکدر شعلے میں پھٹ جاتی ہے۔ پوری وادی روشن ہو رہی ہے۔ برائے مہربانی مجھے معاف کر دو، اب میں اندھا اور بیمار ہوں، رحم کرو۔ تم اکیلے نہیں ہو حارث، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، بالکل فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں کیونکہ اللہ ہماری رنجشوں سے بڑا ہے۔ حارث کی نظر فوری طور پر واپس آ جاتی ہے۔ عمر گزرتی رہتی ہے، صادق بورہا ہو جاتا ہے، مگر عشق اور توبہ کی تعلیم دینا نہیں چھوڑتا۔ اپنی آخری رات کو وہ لالٹین مسجد میں رکھتا ہے اور شکرانے کے 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے۔ انتقال کے بعد ان کی قبر سے روشنی نکلتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسے جنوب ایشیائی شخص کی روشنی ہے جس نے اس وقت ایمان کی شمع کو روشن رکھا جب سب کچھ تاریک ہو گیا تھا۔ نجف سے گزرنے والے مسافر آج بھی پرانی مسجد کے قریب ایک لطیف چمک کا ذکر کرتے ہیں۔ ایمان کی چمک دکھوں میں سب سے زیادہ روشن ہوتی ہے۔ تکبر اخلاص کا چور ہے۔ توبہ دل اور قسمت دونوں کو زندہ کرتی ہے۔ خدمت خلق سے نور الہی ملتا ہے۔